سے اونچا ہے رتبہوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ سَمِعُوهَا مِنْ غَيْرِهِ سَجَدُوا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور اگر یہ یعنی امام و مقتدی کے علاوہ کسی اور سے آیت سجدہ سنیں تو نماز کے بعد سجدہ کریں۔ جی، آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پچھلی والی جو عبارت تھی اس کی مزید وضاحت کر دی جائے۔ تو یہ یاد رکھیں، سجدہ تلاوت کے وجوب کا سبب کیا ہے، اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا تلاوت کرنا، اور جیسا کہ فقہ حنفی کی کتاب مجتبیٰ کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا کہ تلاوت کرنے والے پر وجوب کا سبب تلاوت کرنا، سننے والے پر سننا، اور جو مقتدی پیچھے ہو جس نے نہ تلاوت کی ہو نہ سنا ہو اس پر سبب کیا ہے، اقتداء کرنا۔ بہرحال لیکن سجدہ سجدہ تلاوت اس صورت میں واجب ہوتا ہے جب کہ سننے والا یا تلاوت کرنے والا نماز کا اہل ہو، اداءً یا قضاءً، اسی پر واجب ہوگا۔ جو اداءً یا قضاءً نماز کا اہل نہ ہو، نہ اداءً نماز کا اہل ہو نہ قضاءً، یعنی نہ فوراً اس سے مطالبہ ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ ابھی مطالبہ نہیں ہے تو بعد میں کیا جائے کہ قضا کرے۔ اگر نہ اداءً وہ نماز کا اہل ہے نہ اس پر سجدہ تلاوت واجب، جیسا کل مثال میں ہم نے بتایا تھا، حیض والی عورت نہ ادا اس پر لازم ہے نماز کی ادا، اور نہ قضا لازم ہوتی ہے۔ ایسے ہی نفاس والی عورت، اس پر نماز کو نہ ادا کرنا لازم ہے اور نہ قضا۔ ایسے ہی نابالغ بچے پر نہ ابھی نماز واجب اور فرض ہے نہ ہی اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی کافر پر نہ ادا ضروری ہے اور نہ اس کی قضا ضروری ہے۔ ایسے ہی پاگل مجنون۔ تو یہ لوگ اگر سجدہ تلاوت کو سنیں، کافر ہو یا بچہ ہو یا پاگل ہو یا حیض والی عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو، یہ اگر کسی سے سنیں تو ان پر سجدہ تلاوت واجب، اور اگر یہ خود بھی پڑھیں تب بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ تو حائض اور نفسا، اس کی تو وضاحت ہو گئی۔ والمقتدی بھی، اور امام اور مقتدی کے سوا، یہی بات تھی نا، وَيَجِبُ السُّجُودُ عَلَى مَنْ سَمِعَ، اور سجدہ تلاوت واجب ہے اس پر جو سنے، وَإِن لَّمْ يَقْصِدِ السِّمَاعَ، اگرچہ سننے کا قصد نہ کیا ہو، اگر سن لیا تو سجدہ تلاوت واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ لوگوں کا استثناء کیا ہے، وہی کا إِلَّا الْحَائِضَ، مگر حیض والی عورت، یعنی اس پر واجب نہیں ہوگا۔ وَالنُّفَسَاء، اور نفاس والی عورتیں، ان پر بھی واجب۔ والامام، اور امام پر، والمقتدی بھی، اور اس کی اقتداء کرنے والے پر بھی واجب، لیکن اس کی اسپیشل صورت ہے۔ ہر صورت میں ایسا نہیں کہ واجب نہ ہو، بعض صورتیں وہ ہیں واجب ہوگا، لیکن ایک وہ صورت ہے جس میں نہ امام پر واجب اور لازم ہوگا نہ ہی اس کے مقتدی پر، وہ صورت جماعت نماز ہو رہی ہے، جماعت میں سے ہی کسی مقتدی نے آواز کے ساتھ آیت سجدہ کی تلاوت کر دی، مقتدی ہے، امام کی اقتداء کیے ہوئے ہے، حالت نماز میں ہی اس نے آیت سجدہ کو بلند آواز سے پڑھ دیا، اور جب بلند پڑھا تو اس نے بھی سنا، آس پاس والوں نے بھی سنا، امام صاحب نے بھی سنا۔ تو اب جو مقتدی ہے امام کے پیچھے، اس مقتدی کے پڑھنے کی وجہ سے نہ مقتدی پر واجب ہے نہ اس کے امام پر واجب ہے، نہ دوسرے مقتدی جو سن رہے ہیں، جو مقتدی یاد رہے سب جتنے اقتداء میں، ان میں سے کسی پر واجب نہیں ہے، نہ نماز میں واجب ہے نہ بعد نماز واجب ہے۔ یہ صورت ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اب ارمان سمجھ گئے؟ آگے چلیں، چلو۔ وَلَوْ سَمِعُوهَا مِنْ غَيْرِهِ سجد، جی
امام جب خود پڑھتا تب ہوتا نا، اور یہ نماز کا نہیں، خارج نماز کا ہے. بھئی امام جب امامت کر رہا ہے تو قرات کا حکم اور پرمیشن صرف اس کے لیے ہے، مقتدی کوئی قرات نہیں کرے گا. اب ایک مقتدی نے پڑھا تو اس نے ہی غلطی کی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں وَلَوْ سَمِعُوهَا مِنْ غَيْرِهِ سَجَدُوا بَعْدَ الصَّلَاةِ. وَلَوْ سَمِعُوهَا، اگر آیت سجدہ کو یہ لوگ سنیں، کون؟ مقتدی اور امام. حیض اور نفاس والی نہیں، وہ تو سنیں تب بھی نہیں ہوگا ان پہ. یہ مقتدی اور امام اگر آیت سجدہ کو سنیں من غیرہ، اپنے مقتدی کے علاوہ سے. مان لو جماعت ہو رہی، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مثال جو ہم نے دی اس صورت کی تھی جبکہ مقتدی نے ہی آیت سجدہ پڑھی. اب مانے جماعت ہو رہی کھڑا ہے جو جماعت میں شریک نہیں ہے، اس نے بلند آواز سے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور اتنا بلند پڑھا کہ مقتدیوں نے بھی سنا، امام صاحب نے بھی سنا. اب واجب ہوگا، اب لیکن نماز میں نہیں کرنا ہوگا، نماز کے باہر کرنا ہو. نماز کے فرق ہو گیا دونوں صورتوں میں. جس میں امام مقتدی اور دوسرے مقتدیوں پر کسی پر واجب نہیں ہے، یہ وہ صورت ہے جبکہ امام کا مقتدی آیت سجدہ کی تلاوت کرے حالت نماز میں ہی. اور اگر کوئی دوسرا تلاوت کر رہا ہے جو اس جماعت میں شریک نہیں ہے، چاہے دوسری جماعت کا امام ہو یا خالی بیٹھا ہوا ہو، کوئی بھی ہے، یعنی یہ جو ایک جماعت ہو رہی ہے اس میں نہیں ہے، وہ اس سے الگ ہے کوئی، وہ اگر تلاوت کرتا ہے تو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا امام پر بھی، مقتدیوں پر بھی، لیکن نماز میں نہیں، نماز کے باہر بعد. وَلَوْ سَمِعُوهَا مِنْ غَيْرِهِ، اور اگر یہ امام و مقتدی اس مقتدی کے علاوہ کسی اور سے سجدوا بعد الصلاۃ، تو سجدہ کریں نماز کے بعد. سجدہ کریں گے کب؟ نماز کے بعد. دھیان دیں، نماز ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ، جو شریک جماعت نہیں ہے اس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی تو سجدہ واجب ہو گیا، لیکن کب کریں گے؟ اور اگر نماز میں ہی کر لیا، امام صاحب نے بھی سنا تھا، مقتدیوں نے بھی سنا تھا، امام صاحب نے سوچا کیا دیر کرنا، چلو اللہ اکبر کہا، چلے گا سجدے میں، نماز میں ہی کر لیا تو فرمایا یہ سجدہ ادا نہیں ہوگا. اگر نماز میں ہی کر لیا تو یہ سجدہ ادا نماز کے بعد پھر سے کرنا ہوگا، نماز کے بعد. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی لیے پہلے حکم بیان کر دیا، اگر کسی غیر سے سنیں تو سجدہ واجب ہوگا، لیکن اور اگر نماز کے اندر کر بھی لیا تو سجدہ ادا یہ ان کے لیے کفایت نہیں کرے گا، بلکہ نماز کے بعد پھر ان کو سجدہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ ہاں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، چونکہ ایک الگ سے ایک عمل، ایک چیز بڑھائی، اور ظاہر سی بات جب ایک سجدہ کریں گے تو یہ ایک رکن کی تاخیر تو ہو ہی جائے گی، کنفرم ہی ہے. دیکھو ولو، وہی مسئلہ چل رہا ہے ابھی، اگر آیت سجدہ کو اس مقتدی کے علاوہ سے سنا، یعنی باہر والے کسی سے، سجدوا بعد الصلاۃ، تو نماز کے بعد سجدہ کریں، نماز کے. ولو سجدوا فیہا، اور اگر نماز میں ہی سجدہ کر لیا، لم تجزہم، تو یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ان کے لیے کافی، بعد میں سجدہ دوبارہ پھر کرنا پڑے گا. ولم تفسد صلاتہم فی ظاہر الروایہ، اور ظاہر الروایہ کے مطابق ان کی نماز فاسد نہیں، سجدہ نماز میں نہیں کرنا تھا لیکن کر لیا. اس سلسلے میں بھی فقہا کا اختلاف ہے. وہ نادر الروایہ میں یہ ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی، جو نوادر کی روایت ہے اس میں کیا ہے، نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن ظاہر الروایہ یہی ہے کہ نماز فاسد. سجدہ جو کیا غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا بھی تب بھی سجدہ ادا نہیں ہوا، بعد میں کرنا ہوگا. لیکن اب سوال ہی پیدا تو بھائی سجدہ کیا اس نے الگ سے ایک، تو نماز بچی یا نہیں بچی؟ تو ظاہر الروایہ یہی ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے کہ نماز فاسد نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ ایک رکعت سے کم کا اگر اضافہ کیا جاتا ہے، قانون ہے فقہ حنفی کا، ایک رکعت سے کم کا اگر اعادہ کیا جاتا ہے تو نماز فاسد. جیسے 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا تھا، چوتھی رکعت پر قاعدہ کیا، بھول کر پھر کھڑا ہوگا، تو کیا حکم ہے؟ جب تک سجدہ نہ کیا اگلی رکعت کا پلٹ آئے سجدہ سہو کر. تو اگر ایک رکعت سے کم کی زیادتی ہے تو نماز فاسد نہیں ہوتی. اس کے علاوہ سجدہ جو کیا ہے تو جن سے نماز صحیح. ہاں یہ ہے کہ اس نماز میں کا یہ نہیں ہے. تو بہرحال حکم یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی.
ولم تفسد صلاتهم فی ظاہر الروایہ، اور ظاہر الروایہ کے مطابق ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اب وہی مسئلہ آ رہا ہے جو کل ہم نے آپ کو سمجھا دیا تھا۔ فارسی زبان میں کسی نے آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا، جس نے سنا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، بشرطے کہ وہ یہ معنی اس کا سمجھتا ہو کہ آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا، یعنی وہ فارسی زبان کو سمجھتا ہو۔ اور اگر وہ زبان کو نہیں سمجھتا ہے، نہیں پتہ چلا اسے، تو واجب۔ کسی نے اردو زبان میں آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا، اگر وہ اردو زبان کا جاننے والا ہے اور سمجھ گیا کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے تو سجدہ تلاوت، نہیں سمجھا، کسی نیپال والے کے سامنے پڑھ دو، وہ اردو جانے نہ، تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ جانتا ہے اس زبان کو، چونکہ ایک انسان 2 زبانیں 3 زبانیں 4 5 تک جانتے ہیں، یہ تو اپنا اپنا سسٹم ہے، تو بہرحال یہ مسئلہ کل بتا دیا تھا نا، کسی بھی زبان میں ترجمہ پڑھا گیا، سننے والے نے سنا، تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، بشرطے کہ وہ یہ سمجھ گیا ہو کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے اور جس زبان میں پڑھا گیا اس کو وہ جاننے والا ہو۔ اب آپ کے سامنے جیسا میں نے ذکر کیا تھا، کوئی فرینچ میں ترجمہ پڑھ دے، فرینچ زبان میں ترجمہ پڑھ دے، یا کریول میں ترجمہ پڑھ دے، یا کیرلا کی جو زبان ہے ملیالم میں ترجمہ پڑھ دے، تو آپ کو کیا پتہ لگے گا؟ تو ایسی صورت میں پتہ نہیں لگے گا تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ تو حاصل کلام یہ، آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا گیا، آپ کو معلوم ہوگا یہ آیت سجدہ کا ترجمہ، اس زبان کو آپ سمجھتے ہیں تو سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ وَتَجِبُ بِسِمَاعِ الْفَارسِيَّةِ، فارسی کا لفظ ذکر کر دیا ہے، اس کی جگہ آپ چاہے اردو رکھو چاہے جو بھی رکھو، ہر ایک زبان کا وہی حکم ہے۔ وَتَجِبُ بِسِمَاعِ الْفَارسِيَّةِ إِنْ فَهِمَهَا، دیکھو قید لگا دی، إِنْ فَهِمَهَا، اور فارسی زبان میں آیت سجدہ کا ترجمہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، إِنْ فَهِمَهَا، اگر سننے والا اس کو سمجھ لے، علی المعتمد قول کے مطابق یہی صحیح ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اب دیکھیں، واختلف التصحیح فی وجوبها بالسماع من نائم او مجنون، اور سونے والے اور مجنون یعنی پاگل سے آیت سجدہ سننے سے ہونے کے بارے میں تصحیح مختلف ہے، تصحیح مختلف ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے مسئلہ سمجھ لیں، پھر ہم تصحیح بتائیں گے۔ ایک انسان سو رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سوتے سوتے بولتے ہیں کچھ، اور انسان جو کام زیادہ کرتا ہے نا، جس پہ توجہ فل ہوتی ہے، پورا فوکس، اسے خواب بھی ویسے ہی دکھتے ہیں، خواب بھی ویسے ہی دکھتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کریں، خوب ذکر کریں، درود پڑھیں، تو پھر آپ کو خواب بھی وہی دکھیں گے کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں، آپ مسجد نبوی میں پہنچ گئے ہیں، اور درجہ اگر اور بڑھتا جائے آپ کی محبت کا تو پھر آپ کو خوش نصیبی ہے، سرکار کا۔ تو جس طرف توجہ زیادہ رہتی ہے خواب ویسے دکھتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اب کوئی قرآن زیادہ پڑھنے والا ہے، وہ سوتے سوتے سو گیا، بس نیند میں پڑھ رہا اور آیت سجدہ پڑھ دی اس نے، آیت، پاس میں 1 2 لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے سنا، تو اب پڑھا ہے، سونے والے نے جو سو رہا ہے بیدار نہیں ہے، آیت سجدہ پڑھی، اس نے صحیح سے پڑھا، صاف پتہ لگ رہا ہے یہ پڑھ رہا ہے۔ تو اب جنہوں نے سنا ان پر سجدہ تلاوت واجب ہے یا نہیں ہے؟ ایک صورت اسی، اب سونے والے کی جگہ رکھ لیں پاگل انسان۔ کچھ دنوں پہلے نیٹ پہ نہیں چلتا تھا، ایک ہوتا تھا، ایک لنگی باندھے ہوئے ہوتا تھا، لگتا تھا یہ بنگال سائڈ کا یا کہاں کا ہے، قرآن خوب پڑھتا رہتا تھا، پڑھتا نا، تو بہرحال پاگل ہے انسان، اور اس نے پڑھا، آیت سجدہ پڑھ دی، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے جن لوگوں نے سنا ان پر واجب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سونے والے نے سوتے ہوئے پڑھا، خواب دیکھ رہا تھا کچھ آیت سجدہ کو، یا پاگل نے پڑھا اور لوگوں نے سنا، تو سونے والے سے سننے کی وجہ سے
یا پاگل کی تلاوت سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں تصحیح مختلف ہے۔ کیا تصحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض نے کہا حکم یہ ہے اور پھر الگ سے کہا یہی صحیح ہے، تو انہوں نے اس کی تصحیح کر دی۔ جیسے کہ تتار خانیہ میں ہے سمعها من نائم، سونے والے سے آیت سجدہ سنی، قیل تجب، تو کہا گیا کہ واجب ہوگا، آپ کہتے ہیں والصحیح انہا لا تجب، اور صحیح یہ ہے کہ واجب نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا، یہی تصحیح اسی کو کہتے ہیں جب کہہ دیں گے صحیح یہی ہے، یہ ہے کہ واجب نہیں ہوگا۔ وفی الخانیہ، اور فتاوی قاضی خاں میں ہے، خانیہ قاضی خاں میں کیا ہے، الصحیح هو الوجوب، صحیح یہ کہ واجب ہوگا۔ تتار خانیہ میں کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ واجب نہیں ہوگا، فتاوی قاضی خاں میں قاضی خاں کہہ رہے ہیں صحیح واجب ہونا ہے۔ تو تصحیح مختلف ہو گئی، بعض نے کہا واجب ہوگا اور کہہ دیا کہ ہاں یہی صحیح ہے، بعض نے کہا واجب نہیں ہوگا اور کہا یہی صحیح ہے، اڑ گئے دونوں طرف۔ وہ کہہ رہے ہیں واجب نہیں ہوگا اور یہی صحیح ہے، وہ کہہ رہا واجب ہوگا اور صحیح یہ ہے۔ تو اب کیا، تو تصحیح مختلف ہو گئی، تو فتویٰ اس پر ہے، ترجیح اس پر، جی یہ اصحاب ترجیح ہوتے ہیں جو ترجیح دیتے ہیں، فقہاء کرام کا ایک طبقہ ہوتا ہے کہ کون سا قول راجح ہے۔ تو ترجیح اس قول کو حاصل ہے کہ اگر آپ نے سونے والے سے بھی سنا اور آپ نے پاگل سے بھی سنا تو سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت، اب تو پورا حل ہو گیا مسئلہ، سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اب ترجمہ ملا لیں، وَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي وُجُوبِهَا بِالسِّمَاعِ مِن نَائِمٍ، اور سجدہ آیت سجدہ سونے والے سے یا پاگل سے سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت کے وجوب کے بارے میں تصحیح مختلف ہے، لیکن فتویٰ کس پر ہے کہ اگر سونے والے سے سنا یا پاگل سے سنا سجدہ تلاوت واجب ہے۔ وَلَا تَجِبُ بِسِمَاعِهَا مِنَ الطَّيْرِ وَالصَّدَى، اور سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا آیت سجدہ پرندے سے اور صدائے باز گشت سے، پرندے سے اور صدائے باز گشت سے، پرندے اور باز گشت کے سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ جیسے طوطا ہے، کوئی طوطے کو سکھا دیتے ہیں نا، اسے آیت کریمہ کچھ سکھا دی، آیت سجدہ مان لیجئے، اب وہ پڑھتا ہے جھرراٹے سے، مطلب یہ پرندے طوطے خاص وہ سیکھ جاتے ہیں کچھ لفظ، تو مان لو اسے آیت سجدہ ہی سکھا دی، چونکہ اگر جس کلمے میں مادہ سجدہ ہے وہ کلمہ اور اس سے پہلے کا کوئی ایک یا بعد کا کوئی ایک، دو کلمے پڑھ دیے تو سجدہ واجب ہو جاتا نا، تو اس نے 3-4 کلمے طوطے کو سکھا دیے، اب وہ پڑھ دیتا ہے۔ تو کیا طوطا جب پڑھ رہا ہے اس سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ تو فتویٰ یہ ہے کہ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک قول کے مطابق شرط یہ ہے کہ اہل ہوش سے ہو پڑھنے والا، ہوش ہو، عقل والا ہو، اس میں تو عقل ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو سب غیر ذوی العقول میں ہے نا، جانور وغیرہ ہیں پرندے، تو واجب نہیں ہوگا۔ والصدا، اور واپس پلٹنے والی گونجنے والی آواز جسے کہتے ہیں، جیسے آپ کبھی پہاڑوں کے ایریے میں ہوں یا کہیں بڑی بلڈنگ ہو، آپ زور سے آواز لگائیں تو سیم آواز وہ پھر پلٹ کر آتی ہے، سیم آواز وہ، اگر ایسی آواز کہیں سے سنائی دے رہی ہے جو صدائے باز گشت ہے، اس کی وجہ سے بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ فقہاء کرام نے فرمایا اس کا سبب سماع اول ہے، سماع اول، اور یہ آواز اول نہیں ہے بلکہ آواز ثانی ہے، صدائے بازگشت ہے۔ وَلَا تَجِبُ بِسِمَاعِهَا مِنَ الطَّيْرِ وَالصَّدَى، اور پرندے اور صدائے بازگشت کے سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، اسی پر فتویٰ ہے۔ وَتُؤَدَّى بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ فِي الصَّلَاةِ غَيْرِ رُكُوعِ الصَّلَاةِ وَسُجُودِهَا، اور سجدہ تلاوت کو ادا کیا جائے گا نماز کے رکوع اور سجدے کے علاوہ، نماز میں علیحدہ رکوع اور سجدے کے ذریعے، نماز میں علیحدہ سجدے کے ذریعے۔ وَتُؤَدَّى بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ فِي الصَّلَاةِ غَيْرِ رُكُوعِ الصَّلَاةِ وَسُجُودِهَا، پہلے سمجھ لیں، سمجھنے کے بعد کسی بھی چیز کا ترجمہ وغیرہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آیت
سجدہ پڑھ لی، مان لیں آپ نماز میں ہیں، آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ کرنا آپ پر واجب ہے. تو سجدہ اگر آپ رکوع کے ذریعے کریں اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے. آپ نے آیت سجدہ پڑھی اور آپ نے کہا اللہ اکبر، سجدے میں نہیں گئے، رکوع میں گئے. کس میں گئے؟ 3 مرتبہ آپ نے پڑھا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے. پھر قرات جہاں سے آیت سجدہ پڑھ کے مکمل کیا تھا نا، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے آپ نے شروع کر دیا. تو رکوع کے ذریعے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. سجدے کے ذریعے ادا ہوتا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں. تو بتایا جو نماز کا رکوع ہے، نماز کے سجدے ہیں، ان کے علاوہ نماز میں علیحدہ رکوع اور سجدے دونوں کے ذریعے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. اگر آپ رکوع کے ذریعے سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے، اور اگر سجدے کے ذریعے سجدہ تلاوت ادا کر رہے ہیں تو اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ سجدے کے ذریعے ہی سجدہ تلاوت ادا کیا جائے، سجدہ تلاوت سجدے کے ذریعے ادا کیا جائے، یہ افضل طریقہ ہے. لیکن رکوع سے بھی کرتے ہیں تو ادا، تو یہی مسئلہ آپ کو یہاں بتایا ہے کہ نماز کے رکوع اور سجدے کے علاوہ نماز میں علیحدہ رکوع اور سجدے کے ذریعے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. نماز کے رکوع اور سجدے کے علاوہ نماز میں علیحدہ الگ سے رکوع اور سجدہ، یعنی رکوع سے بھی ادا ہو جاتا ہے اور سجدے سے بھی ادا ہو جاتا ہے. دیکھیں او سجود فی الصلاۃ غیر رکوع الصلاۃ و سجودہا، پیچھے ترجمہ کریں، غیر رکوع الصلاۃ و سجودہا، نماز کے رکوع اور سجدے کے علاوہ نماز میں علیحدہ رکوع یا سجدے سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، اس سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. تو آسان ہے. اب دیکھیں آگے، وَيُجْزِئُ عَنْهَا رُكُوعُ الصَّلَاةِ، اور نماز کا رکوع بھی سجدہ تلاوت کی طرف سے کافی ہے. یعنی نماز کا جو رکوع ہے سیم ٹو سیم نماز کا رکوع، اس کے ذریعے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، الگ سے نہیں کرنا پڑے گا. جو نماز کا ہی رکوع ہے اس سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. ان نواہا، اگر سجدے کی بھی نیت کر لی ہو رکوع میں، اگر سجدے کی بھی نیت رکوع میں کر لی ہو. وَيُجْزِئُ عَنْهَا رُكُوعُ الصَّلَاةِ، اور سجدہ تلاوت کی طرف سے نماز کا رکوع اگر سجدے کی نیت کی ہو. یعنی اگر نماز کے رکوع کے ذریعے آپ سجدہ تلاوت بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کرنا ضروری ہے. اگر نیت نہیں کی سجدہ تلاوت ادا، اور جو نماز کا سجدہ ہے، جیسے ہم ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں نا، تو نماز کے ہی سجدے سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جاتا ہے. نماز کے ہی سجدے سے سجدہ تلاوت بھی، لیکن نماز کے رکوع سے سجدہ تلاوت کا ادا ہونا اور نماز کے سجدے سے سجدہ تلاوت کا ادا ہونا دونوں میں فرق ہے. رکوع میں جب نیت کریں گے سجدہ تلاوت کی تبھی ادا ہوگا، اور سجدے میں اگر سجدہ تلاوت کی نیت نہ بھی کریں تب بھی ادا ہو جائے گا، تب بھی. لہٰذا جو حفاظ کرام جیسے 9ویں پارے میں سجدہ ہے وہاں تک پڑھ کر وہ رکوع کر لیں اور سجدہ کر لیں تو سجدہ ہو گیا، نیت کرے نہ کرے، چاہے بھول کر ہی چلا جائے. چونکہ جب آیت سجدہ پڑھی اور فوراً سجدے سے نماز کے سجدے سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جاتا ہے. نماز کے سجدے سے سجدہ تلاوت بھی. رکوع کے لیے تو ضروری ہے کہ نیت بھی کرے، چونکہ جب بھول گیا تو نیت نہیں کرے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے. لیکن سجدے میں تو نیت بھی ضروری نہیں ہے، سب کا ادا ہو گیا، امام صاحب کا بھی، مقتدیوں کا بھی ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر کہیں ایسا مسئلہ پیش آیا جیسے بھولے سے رکوع میں چلے گا اور سجدہ کر لیا، اب سوچے ارے سجدہ نہیں کیا، تو انہیں مسئلہ بتا دینا مصلیوں کو کہ اگر سجدہ تلاوت آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ کر لیا، رکوع سجدہ کر لیا، تو نماز کے سجدے سے ہی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. دیکھیں وَسُجُودُهَا، اور نماز کا سجدہ بھی سجدہ تلاوت کی طرف سے کافی ہے. وَإِن لَّمْ يَنْوِهَا، اگرچہ سجدے میں سجدہ تلاوت کی نیت، رکوع میں تو نیت، لیکن سجدے میں سجدہ تلاوت کی نیت کرنا بھی ضروری. لیکن ایک شرط ہے، اذا لم ينقطع فور التلاوت باکثر من آیتین، جبکہ 2 آیتوں سے زیادہ کے ذریعے فور نماز منقطع نہ ہو. فور تلاوت
مطلب یہ ہے آیت سجدہ پڑھی تو آپ فوراً رکوع کر لو اور سجدہ کر لو، ادا ہو جائے گا، یا آیت سجدہ کے بعد ایک آیت پڑھ لی تب بھی ادا ہو جائے گا سجدے سے، دو آیتیں پڑھی تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن بہار شریعت میں لکھا ہے 3 اگر پڑھ لی تب بھی ادا ہو جائے گا۔ یہاں 2 تک ہے، وہاں کتنا لکھا ہے؟ 3 تک فور تلاوت برقرار ہے۔ آیت سجدہ پڑھ کر آپ بھول کر آگے ایک آیت پڑھ گئے، پھر بھی رکوع سجدہ کرتے ہیں، نماز کے سجدے سے ہی ادا ہو جائے گا، یا الگ سے سجدہ کرتے ہیں تب بھی ہو جائے گا۔ 2 آیتیں پڑھ گئے، 3 پڑھ گئے، تب تک فور باقی ہے۔ اگر اس کے آگے چلے گئے تو اب جو نماز کا رکوع یا سجدہ ہے اس سے سجدہ تلاوت ادا، اب اثر نو الگ سے سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو نماز کے جس سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہتے ہیں، 2 in 1 کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھ کر رکوع سجدہ کر لیں، یا ایک آیت آگے، یا 2 آیت، یا 3 آیت تک۔ جیسے عزت سماؤن شقت میں سجدہ ہے، سجدہ کرنے کے بعد آگے غالباً 2 آیتیں ہیں، ہاں تو یہ 2 آیتیں پڑھ کر بھی کریں گے تب بھی ہو جائے گا۔ اگر بھول کر بھی پوری صورت پڑھ دی، نماز کے سجدے سے ہی ادا ہو جائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر نماز کے ہی رکوع سے یا نماز کے ہی سجدے سے سجدہ تلاوت بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ادا ہو جائے گا جبکہ آیت سجدہ پڑھ کر رکوع سجدہ کر لیا ہو، یا ایک آیت آگے پڑھی ہو، یا 2 پڑھی ہو، یا تک آپ کے پاس گنجائش ہے۔ وَسُجُودُهَا، اور نماز کا سجدہ بھی سجدہ تلاوت کی طرف سے کافی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْوِهَا، اگرچہ سجدہ تلاوت کی نیت نہ کی ہو۔ کب؟ اِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ فَوْرُ التِّلَاوَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ آیَتَيْن، جبکہ فور تلاوت 2 آیتوں سے زیادہ سے منقطع نہ ہو، اور بہار شریعت کے مطابق جبکہ فور تلاوت 3 آیتوں سے زیادہ سے منقطع نہ ہو۔